دنیا کے اندر جتنا مال و متاع ہے وہ سب کا سب اس آدمی کے پاس آ گیا جس آدمی کی صبح امن کے ساتھ ہو، صحت مندی کے عالم میں، اور ایک دن کی روزی، دوسرے دن کیا کھائے گا پتہ نہیں، آنے والا کل کیا کھائیں گے پتہ نہیں، بس آج کے دن کی روزی ہمارے پاس موجود ہے تو سمجھ جاؤ دنیا کا سب سے بڑا مالدار انسان ہے وہ انسان، اللہ۔ لیکن حالت کیا ہے؟ ہمارے گھروں میں مہینوں کا راشن جمع ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے گھروں میں کئی دنوں تک کھانے کے لیے ساری چیزیں موجود، ہمارے نوکریاں ہیں، ہمارے پاس مال جمع ہے، پیسہ ہے اکاؤنٹ میں، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی انسان پریشان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس انسان کی زندگی میں سب کچھ ہے لیکن عافیت نہیں۔ میرے دین کے اندر بھی عافیت، یہ دین کی عافیت کیا ہے؟ دین کی عافیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بدعت و خرافات میں داخل ہو گئے ہیں تو آپ کی دین کی عافیت چلی گئی، آپ نماز کو چھوڑ رہے ہیں تو گویا دین کی عافیت چلی گئی، آپ گناہ کے کام کر رہے ہیں، حرام کے کام کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں تو پھر دین کی عافیت چلی گئی۔ تو اللہ بندہ دعا کر رہا ہے اللہ سے، اللہ تو مجھے دنیا کی عافیت جہاں پر عطا کرے گا وہیں تو مجھے دین کی عافیت بھی عطا کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے دنیا کے سکون کے چکر میں میرا دین کا سکون نہ چلا جائے، مجھے دنیا میں بھی سکون چاہیے اور دین میں بھی سکون چاہیے۔ اس انسان کی مصیبت کو دیکھو، جو انسان سامنے والا مصیبت میں داخل ہے، وہ جیسی ٹینشنوں میں، وہ جیسی مصیبتوں میں اس کی زندگی گزر رہی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسی زندگی عطا نہیں کی۔ اگرچہ ہمارے پاس مال و متاع دنیا میں کم ہے، اگرچہ ہمارے پاس دنیا میں نعمتیں کم ہیں، لیکن سامنے والوں کو دیکھو جو لوگ بیماریوں میں ملوث ہیں، پریشانیوں میں ملوث ہیں، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، طرح طرح کی الجھنیں ہیں ان کی زندگیوں میں، ان تمام کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اسی اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو اس کائنات کا رب العالمین ہے۔ بے پناہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر
بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ مقدسہ پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ لقمان کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نعمتوں کے بارے میں جو مجھے اور آپ کو اللہ نے عطا کی ہیں اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے کہا الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین اور آسمان کے اندر جتنی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں سب کے سب انسان کے لیے اللہ نے بنائی ہیں، انسان کے لیے مسخر اللہ نے کر دی۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، اور کچھ نعمتیں اللہ نے انسان کو ایسی بھی عطا کی ہیں، کچھ ظاہر آتی ہیں کچھ ظاہر نہیں آتی، کچھ نعمتیں دکھائی دیتی ہیں کچھ نعمتیں دکھائی بھی نہیں دیتی، ایسی نعمتوں سے بھی اللہ نے انسانوں کو مالا مال کیا ہے۔ آئیے محترم حاضرین، آج کے خطبے میں اسی آیت کی روشنی میں وہ نعمتیں جو نعمتیں مجھے اور آپ کو عام طور پر نظر نہ آتی ہوں گی، لیکن بظاہری طور پر نظر نہ آنا لیکن اپنی جگہ پر بہت بڑی نعمت وہ اپنی جگہ پر رکھتی ہے، وہ کیا ہے؟ نعمتیں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بہت عطا کی ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر ہم گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو ہم شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ ان گنت اللہ نے نعمتیں مجھے اور آپ کو عطا کی ہیں۔ ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ ایمان کی نعمت۔ مجھے اور آپ کو اللہ نے ایمان والا بنایا ہے۔ اس ایمان کی نعمت کے بعد دوسری اگر کوئی سب سے بڑی نعمت ہمیں ملی ہے تو وہ ہے عافیت۔ عافیت، ہم بار بار سنے ہوں گے لفظ، یہ عافیت ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے انسان کے لیے۔ جس انسان کی زندگی میں عافیت ہو، جس انسان کی زندگی میں عافیت ہو، وہ انسان کی زندگی بڑی خوشگوار، کامیاب، پرامن، پرسکون زندگی ہے۔ کسی کی زندگی میں اگر عافیت نہیں ہے، اگرچہ وہ دنیا کا وقت کا بڑا مالدار بھی کیوں نہ ہو، وقت کا بڑا صاحب کردار بھی کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا عہدیدار بھی کیوں نہ ہو، اگر اس کی زندگی میں عافیت نہیں ہے تو پھر سمجھو کہ اس کی زندگی پرامن زندگی نہیں ہے، پرسکون زندگی نہیں ہے، اس کی زندگی میں گویا چین سکون ہے ہی نہیں۔ عافیت کسے کہتے ہیں؟ عافیت کا مطلب یہی ہے کہ آدمی سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ زندگی گزاریں، اس کی زندگی میں نہ کسی چیز کا خوف ہے، اس کی زندگی میں نہ کسی چیز کا ڈر ہے، اس کی زندگی میں کسی طرح کی الجھن نہیں ہے، کسی طرح کی پریشانی نہیں، کسی طرح کی بیماری نہیں، صحت و عافیت کے ساتھ چلتا پھرتا، کسی اور کا مستحق نہیں بنا ہے، خود چل رہا ہے، خود پھر رہا ہے، خود کھا رہا ہے، کسی اور کو کھلانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے۔ یہ تمام چیزیں جو انسان خود سے کرتا ہے، گویا کسی کے سہارا لیے بغیر، اسی کو عافیت کہتے ہیں۔ یہ عافیت کا ملنا انسانوں کے لیے، میرا آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ میں سمجھ کہوں گا کہ ایمان کے بعد اگر کوئی نعمت ہے تو وہ عافیت ہے۔ آئیے دیکھتے چلیں اس عافیت کے بارے میں شریعت مجھے اور آپ کو کیا تعلیم دیتی ہے۔ اگر احادیث کا مطالعہ اگر ہم کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کی حدیث میں آپ نے فرمایا لوگوں اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو۔ آپ نے تلقین کی امت محمدیہ سے کہ لوگوں اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرو۔ یہ عافیت کیوں طلب کرو؟ سب سے بڑی نعمت ایک اور کیا چیز ہے، بڑی دولت کیا ہے دنیا کے اندر؟ ایک یقین ہے۔ آخرت کے معیار سے دیکھا جائے تو یقین، اور دوسری چیز عافیت۔ اگر جس آدمی کو یقین ہو جائے اس آدمی کی آخرت سنبھل جاتی ہے، جس آدمی کو عافیت مل جائے وہ اس آدمی کی دنیا بھی سنور جاتی ہے۔ یقین کا ملنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے اندر چاہے پریشان کرے، مصیبتوں میں ڈالے، آزمائشوں میں ڈالے، لیکن ہمارا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں پرامن رکھے گا وہاں ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی، وہاں ہمارے لیے جنت کے باغات ہوں گے۔ اس بات کا یقین دنیا کے اندر کسی انسان کو ہو جاتا ہے، سمجھو کہ اس انسان کی آخرت کامیاب ہے، یقین کا ہونا۔ اور دوسری چیز دنیا کے اندر عافیت کا مل جانا۔
کسی انسان کو دنیا میں عافیت مل گئی تو سمجھو اس آدمی کی دنیا بھی کامیاب ہے۔ تو اللہ کے نبی نے تلقین کیا آپ کو، امت محمدیہ کو، کہ لوگوں اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرو۔ اے اللہ تو مجھے عافیت عطا کر، مجھے عافیت دے دے، میری زندگی میں عافیت عطا کر۔ بلکہ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ کے چچا آپ کے پاس آئے اور آ کر آپ سے پوچھا، اللہ کے نبی بتائیں میں اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگوں؟ دعا مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ سے، بتاؤ میں اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگوں؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ العافیہ۔ آپ نے فرمایا کہ چچا جب بھی آپ ہاتھ اٹھائیں اللہ تعالیٰ کے پاس تو سب سے پہلے عافیت کا سوال کریں، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگیں۔ کچھ دن گزر گئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ پھر اللہ کے نبی کے پاس آئے، آ کر دوبارہ پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اپنے چچا کو وہی الفاظ دہرائے جو الفاظ پہلے بتائے، جاؤ عافیت طلب کرو۔ 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اللہ کے نبی کے پاس، تینوں مرتبہ اللہ کے نبی نے وہی جواب دیے جو جواب پہلے میں دیے، جاؤ چچا اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو۔ اور آپ نے فرمایا کہ جس آدمی کو عافیت مل گئی تو سمجھو اس آدمی کو سب کچھ مل گیا۔ جس آدمی کو عافیت اللہ نے عطا کر دی سمجھو اس کے پاس پوری دنیا سمیٹ کر آ گئی۔ جس آدمی کے پاس عافیت نہیں ہے وہ آدمی سب کچھ رہنے کے باوجود دنیا میں ادھورا ہے۔ محترم حاضرین، دنیا کی دولت آپ کے پاس ہو نہ ہو، دیکھیے شریعت نے کہاں تک باریک نقطے کھینچے ہیں۔ دنیا کی دولت اگرچہ میرے اور آپ کے پاس ہو نہ ہو، دنیا کا بڑا عہدہ میرے اور آپ کے پاس ہو نہ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگرچہ ہم کسی بڑے عہدے پر فائز ہو یا نہ ہو کچھ فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر ہماری زندگی میں عافیت نہیں ہے تو بہت بڑا فرق پڑتا ہے۔ نہ ہمیں راتوں کی نیند چین سے آتی ہے، نہ ہمارا پورا دن سکون سے گزرتا ہے، نہیں، ہمیشہ ٹینشن، کاروبار کی ٹینشن، رات میں جائیں بستر پر تو کسی اور طرح کی الجھن، کسی اور طرح کی پریشانی، گھر کے حالات نہ درست رہنا، گھر میں کسی اور کی پریشانی، وہ پریشانی، ان پریشانیوں کی وجہ سے انسان کا سکون چین اڑ جاتا ہے۔ کب؟ جب انسان کی زندگی سے عافیت چھن جاتی ہے۔ کئی لوگوں کو آپ دیکھے ہوں گے زمانے کے بڑے بڑے مالدار ہیں، دیکھنے میں باہر سے بڑے سجے سجائے لگتے ہیں انسان، جو بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، جن کے پاس دنیا کا سارا مال جمع ہے، لیکن عافیت نہیں ہے ان کی زندگی میں۔ جا کر پوچھیں آپ، رات میں سونے کے لیے بستر پر جائیں تو نیند نہیں آتی، گولیاں کھانے کے باوجود کچھ دیر کے لیے سو جاتے ہیں، بعد میں پھر سے وہی پریشانی۔ تو یہ عافیت ایک بہت بڑی نعمت ہے، کوئی معمولی نعمت نہیں۔ اسی لیے لوگ دنیا کے اندر اکثر کیا کرتے ہیں، انسان دنیا داروں کو دیکھ کر افسوس کرتے ہیں کہ کاش کہ ہمارے پاس ایسے بنگلے ہوتے، کاش کہ ہمارے پاس بھی وہ گاڑیاں ہوتی، کاش کہ ہمارے پاس بھی وہ چیزیں ہوتی جو دنیا داروں کے پاس ہے، اس کے پاس ہے، اس کے پاس ہے، فلاں کے پاس ہے، اس کی زندگی اتنی اچھی سے گزر رہی ہے۔ جو ہمارے پاس نہیں ہے وہ دوسروں کے پاس دیکھ کر انسان ناشکری پن کرتا ہے۔ لیکن جو آپ کے پاس ایک بہت بڑی نعمت ہے اس نعمت پر کبھی غور نہیں کرتا۔ وہ نعمت کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو صحت عطا کی ہے۔ یہ صحت پوری دولت سے بڑی نعمت ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے۔ اگرچہ وہ دنیا کا مالدار ہے لیکن کسی بیماری میں ملوث ہے، اگرچہ دنیا کا وہ بہت بڑا آدمی ہے لیکن اسے کسی طرح کی پریشانی لگی ہوئی ہے۔ اللہ نے آپ کو اگرچہ مال نہیں دیا ہے، وہ نعمتیں نہیں دی، لیکن اللہ نے آپ کو صحت تو دی ہے۔ وہ صحت پا کر آپ سکون کے ساتھ رات میں سوتے ہیں، گھر کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کئی مالدار آج بھی دیکھنے کو ملے کہ جو کئی دنوں سے ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہیں، زیر علاج ہیں، گھر آتے ہیں، کچھ دن گزارتے ہیں، پھر سے ہاسپٹل جانا پڑتا ہے، کچھ دیر کیا پھر علاج کیا کراتے ہیں، پھر گھر، پھر واپس ہاسپٹل۔ جن کی اکثر زندگی ہاسپٹلوں کے اندر ہی گزر رہی ہے، اس کے چکر کاٹنے میں گزر رہی ہے، اس سے تو اللہ نے آپ کو اچھی زندگی عطا کی ہے۔ انسان کو یہ سوچنا چاہیے۔ محترم حاضرین، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اور آپ دیکھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کے اذکار میں جو دعائیں آپ کرتے تھے، ان اذکار میں، ان دعاؤں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار عافیت کی دعا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دعا کرتے تھے صبح سویرے۔ بلکہ آپ نے دیکھیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، دنیا کا صحیح مالدار کون ہے جانتے ہیں؟
ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس مال ہو، گاڑیاں ہو، بنگلے ہو، پراپرٹیاں ہو، وہی انسان کو ہم مالدار سمجھتے ہیں۔ شریعت نے کس کو مالدار کہا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی کی صبح اس حالت میں ہو کہ وہ آدمی صبح کرتا ہے تو چین کے ساتھ، امن کے ساتھ، جیسے صبح میں اس کی آنکھ کھلی تو اس کے ذہن میں، اس کے بدن میں کسی طرح کی ٹینشن نہیں، امن و عافیت کے ساتھ کسی آدمی کی صبح ہوئی، اور صبح ہونے کے بعد وہ آدمی تندرست ہے، کسی طرح کی بیماری نہیں ہے، نہ اسے بخار ہے، نہ اسے زکام ہے، نہ کچھ فلاں ہے، نہ کچھ فلاں ہے، عافیت کے ساتھ، صحت مندی کے ساتھ صبح کرتا ہے، اور اس آدمی کے پاس ایک دن کی روزی ہو، جو صبح میں، دوپہر میں، رات میں وہ جتنا کھانا کھاتا ہے، ایک دن کی روزی کسی انسان کے پاس موجود ہو، یہ تین چیزیں جمع ہو جائیں تو سمجھ جاؤ دنیا سمیت پوری چیزیں اس کے پاس آ گئی۔ اللہ اکبر۔ دنیا کے اندر جتنا مال و متاع ہے وہ سب کا سب اس آدمی کے پاس آ گیا جس آدمی کی صبح امن کے ساتھ ہو، صحت مندی کے عالم میں، اور ایک دن کی روزی، دوسرے دن کیا کھائے گا پتہ نہیں، آنے والا کل کیا کھائیں گے پتہ نہیں، بس آج کے دن کی روزی ہمارے پاس موجود ہے تو سمجھ جاؤ دنیا کا سب سے بڑا مالدار انسان ہے وہ انسان۔ اللہ۔ لیکن حالت کیا ہے؟ ہمارے گھروں میں مہینوں کا راشن جمع ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے گھروں میں کئی دنوں تک کھانے کے لیے ساری چیزیں موجود، ہمارے نوکریاں ہیں، ہمارے پاس مال جمع ہے، پیسہ ہے اکاؤنٹ میں، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی انسان پریشان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس انسان کی زندگی میں سب کچھ ہے لیکن عافیت نہیں ہے۔ اسے اللہ کے نبی نے تعلیمات دی، صبح شام کے اذکار میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اللہ سے دعائیں کرو، اللہ سے دعا مانگو، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ۔ کیسی دعائیں آپ نے فرمائی؟ کہا کہ صبح شام جب آپ دعا کرو تو کہ اللہ میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، بلکہ ایک خاص دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے ہو، کیا تھی؟ جو مجھے اور آپ کو، ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے، کیا ہے؟ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ چھوٹی سی دعا ہے، اللہم انی اسألک العافیہ، کہ اللہ میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، چین کا سوال کرتا ہوں، سکون کا سوال کرتا ہوں، اور کیسا سکون؟ فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی چین مجھے چاہیے اور آخرت کے اندر بھی مجھے چین چاہیے۔ یہ دعا میرے اور آپ کے زبان پر ہمیشہ ہونی چاہیے۔ ہم ہاتھ اٹھائیں اللہ کے پاس تو کیا مانگتے ہیں؟ نہ جانے دنیا کی وہ چیزیں مانگتے ہیں، جو چیز مانگنے کی ضرورت ہے وہ چیز ہم اللہ سے نہیں مانگتے۔ یقین کیجئے آپ، عافیت کے بغیر زندگی پوری برباد ہے انسان کی۔ اس زندگی میں کوئی مزہ نہ ہوگا اگر اللہ نے کسی طرح کی عافیت اگر آپ سے چھین لی۔ کسی کو مصیبتیں آ گئی زندگی میں، کسی کو پریشانیاں آ گئی، کسی کو اللہ نے بیماریاں عطا کر دی، وہ زندگی کا مزہ اٹھ جاتا ہے جب تک کہ عافیت اس کے اندر باقی نہ ہو۔ اور ایک دعا اللہ کے نبی جو پڑھا کر دو، کیا تھی؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و مالی و اہلی، اور اس کے بعد اللہم استر عوراتی و آمن روآتی، اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی۔ کتنی بہترین دعا ہے۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تو مجھے پہلے معافی کا سوال میں تجھ سے کرتا ہوں، اللہم انی اسألک العفو، تم مجھے معاف کر دے، وعافینی، اور مجھے تو عافیت عطا کر دے، فی دینی و دنیای، دنیا کی عافیت تو معلوم ہے مجھے اور آپ کو، کیا عافیت؟ کہ اللہ تو دنیا کے اندر مجھے چین سے رکھ، سکون سے رکھ، لیکن یہاں پر لفظ ہے فی دینی، دین کا بھی میری عافیت عطا فرما، میرے دین کے اندر بھی عافیت۔ یہ دین کی عافیت کیا ہے؟ دین کی عافیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بدعت و خرافات میں داخل ہو گئے ہیں تو آپ کی دین کی عافیت چلی گئی، آپ نماز کو چھوڑ رہے ہیں تو گویا دین کی عافیت چلی گئی، آپ گناہ کے کام کر رہے ہیں، حرام کے کام کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو پھر دین کی عافیت چلی گئی۔ تو اللہ بندہ دعا کر رہا ہے اللہ سے، اللہ تو مجھے دنیا کی عافیت جہاں پر عطا کرے گا وہیں تو مجھے دین کی عافیت بھی عطا کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے دنیا کے سکون کے چکر میں میرا دین کا سکون نہ چلا جائے، مجھے دنیا میں بھی سکون چاہیے اور دین میں بھی سکون چاہیے۔ وَأَهْلِي، اے اللہ دیکھیے شریعت نے کہاں تک نکھارا ہے۔ شریعت نے کہا کہ جہاں خود کی حفاظت کی دعا کرتے ہو وہیں تمہارے گھر والوں کے لیے بھی دعا کرو۔ وَأَهْلِي، کہ اللہ جہاں تم مجھے عافیت عطا کرے گا میرے گھر والوں کو بھی عافیت دے دے، میرے گھر کے اندر بھی عافیت نازل فرما، میرے بیوی بچوں میں عافیت نازل فرما، میرے گھروں کے اندر تو سکون نازل فرما۔ کتنی پاکیزہ تعلیمات ہیں۔ ایک گھر کا ذمہ دار، ایک بحیثیت باپ ہو، ایک بحیثیت بھائی ہو،
جو گھر کا ذمہ دار کوئی آدمی ایک دعا کرتا ہے، اس دعا کے اندر جس کے ماتحت رہنے والے پورے لوگ آ جاتے ہیں۔ ایک واحد ذمہ دار اگر کوئی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تم مجھے عافیت دے اور میرے گھر والوں کو عافیت دے، تو اس کے گھر کے اندر جتنے لوگ رہیں گے اللہ تعالیٰ سب کو عافیت عطا کرے گا۔ وَأَهْلِي، اور اس کے بعد وَمَالِي، جہاں تو میرے گھر والوں کو عافیت دے وہیں میرے مال کے اندر تو عافیت عطا فرما۔ مال کی عافیت کیا ہے؟ میرے کاروبار میں عافیت دے، میری تجارت و کاروبار میں، میری نوکری میں۔ بسا اوقات انسان گھر کے اندر سکون میں ہے، جیسے گھر سے باہر نکلا اس کی بزنس کی ٹینشن، کاروبار صحیح سے چل نہیں رہا ہے، اس کی نوکری میں ٹینشن، نوکری صحیح سے نہیں ہو رہی ہے، وہاں پر ٹینشن، وہاں عافیت نہیں ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر انسان اللہ سے دعا کرے گا تو انسان کو اللہ تعالیٰ ہر جگہ سکون عطا کرے گا۔ اس کے گھر میں بھی سکون، اس کے باہر بھی سکون، اس کی تجارت میں بھی سکون، اس کے کاروبار میں بھی سکون، اور اس کی نوکری وغیرہ میں بھی اللہ سکون عطا کرے گا۔ وَأَهْلِي وَمَالِي اللہم استر عوراتی، اے اللہ کچھ مجھ سے کچھ ایسی غلطیاں ہو گئی ہوں گی۔ دیکھیے کتنی پیاری دعا ہے، اللہ سے بندہ کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھ سے کچھ ایسی غلطیاں ہو گئی ہوں گی جو تو جانتا ہے، ان غلطیوں پر تو پردہ ڈال دے۔ اللہ اکبر، میری غلطیوں پر میرے کچھ گناہ ہیں، جن گناہوں کو تو جانتا ہے ان گناہوں پر تو پردہ ڈال دے اور میری حفاظت فرما۔ اللہم احفظنی، میری حفاظت فرما۔ کہاں سے؟ میں سامنے سے، آئیں سے، بائیں سے، دائیں سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر جگہ سے تو میری حفاظت فرما۔ یہ کتنی پیاری دعا ہے۔ ایک دعا اگر کوئی اللہ نے آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 3 مرتبہ عافیت کا سوال آپ کیا کرتے تھے، صبح و شام کے اذکار میں یہ دعا آپ روزانہ پڑھا کرتے تھے۔ جب بندہ ایسی دعاؤں کا اہتمام کرے گا تو انسان کو پھر کیسی مصیبتیں کب آئیں گی، اس پر اس کی زندگی میں عافیت کیسے جا سکتی ہے۔ محترم حاضرین، اتنا ہی نہیں بلکہ اس عافیت کے بارے میں شریعت نے کہاں تک تعلیمات دی۔ نمازوں کے اندر بھی دعا سکھلائی گئی۔ اس عافیت کو ہم کہاں مانگتے ہیں؟ دونوں سجدوں کے درمیان میں جب ہم بیٹھتے ہیں نماز کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی وعافینی وارزقنی۔ ہر نماز کے اندر، چاہے وہ سنت ہو، نفل ہو، فرض ہو، ہر نماز کے اندر یہ دعا سکھائی گئی کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے معاف کر دے۔ اللہم اغفر لی وارحمنی، مجھ پر رحم فرما، واہدینی، مجھے ہدایت دے، وعافینی، اے اللہ تو مجھے عافیت عطا فرما۔ اللہ، کہاں تک؟ بلکہ اتنا ہی نہیں، قبرستان میں ہم جب جائیں یا کسی قبرستان کا جب گزر ہوتا ہے، قبرستان میں داخل ہونے کے بعد جو دعا سکھلائی گئی اس دعا کے اندر بھی عافیت کا سوال۔ السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، جب ہم سلام پڑھتے ہیں ان پر، کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ آپ ہم سے پہلے چلے گئے قبرستان کے اندر لیکن ہم بعد میں آپ کے پیچھے آئیں گے۔ انتم سلفون ونحن العصر وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون۔ اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں؟ نسأل اللہ لنا ولکم، نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، کہ اللہ تعالی ہمیں بھی عافیت عطا کرے اور تمہیں بھی عافیت عطا کرے۔ قبر میں سونے والوں کے لیے، مرحومین کے لیے ہم کیا دعا کر رہے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ آپ پر بھی عافیت دے، قبر کے اندر آپ کو اللہ عذاب سے بچائیں، قبر کے عذاب سے اللہ آپ کو عافیت عطا کرے، اور دنیا میں ہمیں بھی زندہ ہیں ہمیں بھی اللہ عافیت عطا فرمائے۔ کتنی بہترین دعائیں! یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو انسان کی روزمرہ زندگی میں گزرتی ہیں، ہر جگہ سے انسان کو یہاں پر دیکھنا چاہیے۔ محترم حاضرین، بلکہ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی اٹھا کر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر سینکڑوں کی تعداد میں جنگ کے لیے روانہ ہوتے تو آپ کے کیا جملے تھے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ کہا کہ دشمن سے ملنے کی امید نہ رکھو بلکہ اللہ سے عافیت طلب کرو۔ ہمارا جانے کا مقصد جنگ کا ہے صحیح، لیکن ہم کوشش کریں کہ جنگ کی صورتحال پیش ہی نہ آئے، جنگ سے پہلے ہی ہماری بات سمجھ جائیں اور جنگ نہ ہو، اللہ سے عافیت طلب کرو۔ اللہ اکبر! صحابہ کو اللہ کے نبی نے ابھارا، جنگ سے پہلے آپ نے تلقین کی کہ عافیت طلب کرو۔ اور اتنا ہی نہیں، جہاں پر شریعت نے اس نعمت کے مانگنے کی تلقین، جہاں پر شریعت نے ہمیں سکھائی کہ عافیت طلب کرو، عافیت کی نعمت مانگو، وہیں پر شریعت نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ جہاں آپ کو عافیت ملی ہوئی ہے، اللہ نے آپ کو زندگی میں عافیت عطا کی ہے، تو اس کے چھن جانے سے ڈرنا، اس سے ہم سے رخصت ہو جانے سے ڈرنا، اور اس کو ہمیشہ ہمارے ساتھ میں رہنے کی دعا کی تلقین بھی کرنا چاہیے۔ آپ نے کہا کہ جب آپ کو عافیت مل جائے تو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ جو تو عافیت مجھے عطا کیا ہے
اس عافیت کو میرے ساتھ تو برقرار رکھ، یہ عافیت، یہ چین، یہ سکون ہمارے ساتھ ہمیشہ رہے، اس کی دعا انسان کو کرنی چاہیے۔ اور بلکہ اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی انسان کو دیکھتے جو انسان کسی پریشانی میں ملوث ہوتا تھا، کسی بیماری میں ملوث ہوتا، کسی پریشانی میں الجھن میں ہوتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھا کرتے تھے۔ آپ کہتے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر، الحمدللہ، اللہ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی مصیبت سے ہمیں بچایا ہے۔ اس انسان کی مصیبت کو دیکھو، جو انسان سامنے والا مصیبت میں داخل ہے، وہ جیسی ٹینشنوں میں، وہ جیسی مصیبتوں میں اس کی زندگی گزر رہی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسی زندگی عطا نہیں کی۔ اگرچہ ہمارے پاس مال و متاع دنیا میں کم ہے، اگرچہ ہمارے پاس دنیا میں نعمتیں کم ہیں، لیکن سامنے والوں کو دیکھو جو لوگ بیماریوں میں ملوث ہیں، پریشانیوں میں ملوث ہیں، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، طرح طرح کی الجھنیں ہیں ان کی زندگیوں میں، ان تمام کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ ایک صحابی کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ دیکھیے، عافیت بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت آپ اندازہ نہیں لگا پائیں گے۔ ایک صحابی کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، جا کر آپ نے دیکھا وہ صحابی کچھ بیماری میں ملوث تھے، اور بیماری میں ان کی حالت ایسی ہو گئی تھی گویا ایک چوزے کی طرح، پوری طرح سے دبلے پتلے ہو جا کر، پہلے صحت مند تھے، بیماری نے انہیں ایسے کر ڈالا پورا چوزے کی طرح، پوری طرح سے باریک ہو کر دبلے ہو گئے، بدن پر کوئی گوشت ہی نہیں، اتنے بیمار۔ اس ایسی حالت کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دور اندیشی سے آپ نے سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ آپ نے پوچھا صحابی سے، تم اللہ سے کسی چیز کا سوال کرتے تھے دنیا کے اندر، کبھی دعا مانگتے اللہ سے، تو کیا کیا دعا کے اندر مانگا کرتے تھے؟ اس صحابی نے کیا کہا؟ ہاں، میں اللہ سے دعا کرتا تھا۔ کیا دعا کرتا؟ میں اللہ سے کہتا تھا کہ اللہ اگر تو مجھے آخرت میں عذاب دینا چاہتا ہے تو عذاب تو مجھے دنیا میں دے دے، وہاں مجھے کچھ بھی نہ دے، جو اگر عذاب دینا چاہتا ہے تو مجھے یہاں پر دے دے اور میں یہاں پر عذاب سہ لوں گا۔ یہ دعا میں کرتا تھا۔ جیسے آپ نے سنا یہ جملے تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری اسی دعا کا نتیجہ ہے تمہاری بیماری کی حالت ہے۔ تم نے ایسی دعا کیوں کی اللہ سے کہ اللہ تو عذاب وہاں دینا چاہتا ہے تو یہاں دے؟ تم نے اللہ سے یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ تو مجھے وہاں بھی عذاب سے بچا، یہاں بھی عذاب سے بچا؟ اس وقت آپ نے دعا فرمائی، کہا کہ تم یہ جملے کیوں نہیں کہتے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ تو مجھے دنیا کے اندر بھی حسنہ عطا کر اور آخرت کے اندر مجھے حسنہ عطا کر۔ حسنہ کی تعبیر میں کئی مفسر نے کیا لکھا؟ سب سے پہلی چیز حسنہ کے اندر صحت مندی ہے، صحت و تندرستی ہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ وہاں بھی ہمیں سلامت رکھے، یہاں بھی سلامت رکھے۔ یہ تلقین آپ نے کی اور کہا کہ اللہ سے عافیت طلب کرو، اور اللہ سے دعا جب بھی کرو تو ایسی دعائیں نہ کرو جن دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کی یہ ہو، اللہ تعالیٰ جسے چاہے معاف کرے، لیکن آپ کا یقین یہ ہونا چاہے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو معاف کرنے والا ہے، تو مجھے معاف کر، ایسے جملے ہونے چاہیے۔ اس کے بجائے تو اگر دینا چاہے تو دے، عذاب دینا چاہتا ہے تو مجھے دے یا تو معاف کر دے، ایسی بات نہیں ہے، دعا کا طریقہ نہیں ہے۔ تو پتہ چلا عافیت ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے اب دیکھیں گے بیماریوں کے اس دور میں، یقین میں آج یہی کہنا چاہتا تھا، آج کے خطبے کا میرا موضوع یہی کہ آج جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، قدم قدم پر طرح طرح کی بیماریاں، قدم قدم پر طرح طرح کی نئی نئی بیماریاں، ایسی بیماریاں جن بیماریوں کا نام کبھی ہم نے سنا ہی نہیں، طرح طرح کے نام، طرح طرح کے مرض، ایسے امراض کی جس کی کوئی علاج نہیں، کسی کا کوئی اچھا خاصا انسان چلتا پھرتا انسان اچانک کسی بیماری میں آتا ہے، اچھا خاصا صحت مند رہنے والا انسان اچانک کسی بیماری میں داخل۔ ایسے دور میں اگر ہم سب کو اگر اللہ نے صحت عطا کی ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ پچھلی قوموں میں اور اس قوم نے بھی دو نعمتیں اللہ نے ہر قوم کو عطا کی، اور دو نعمتوں کو اس قوم نے قدر نہ کی۔ وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ ایک ہے صحت اور دوسرا ہے وقت۔ پچھلی قوموں کو بھی اللہ نے صحت عطا کی، لیکن اس صحت کی نعمت کی قدری لوگوں نے نہیں کی۔ اس صحت کو اللہ نے جو عطا کیا ہے، اس صحت کی جو نعمت ملی، اس نعمت کی شکر گزاری لوگوں نے نہیں کی۔ اس نعمت کے احساس کیا ہے؟ ان بیماروں سے آپ جا کر پوچھیں۔ صحت مندی کتنی بڑی دولت ہے، صحت کتنی بڑی عافیت کتنی بڑی نعمت ہے، آپ بیماروں سے جا کر پوچھیں۔ جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں ان سے جا کر پوچھیں، جو زیر علاج ہے ان سے پوچھیں، جن کی بیماری کئی دنوں سے چل رہی، کم نہیں ہو رہی ہے، ان سے آپ پوچھیں کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے کہا کہ پچھلی قوم میں وقت بھی دیا گیا،
وقت انسان کو ملتا ہے، 2 نعمتیں ہر امت کو دی گئی، لیکن اس وقت کو بھی اکثر امتوں نے ضائع کیا ہے۔ آج یہ امت محمدیہ بھی وقت کو ضائع کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم حاضرین، کچھ اور بات کیا، آخری بات یہ ہے کہ جہاں پر شریعت نے عافیت اللہ سے مانگی ہے، مانگنے کا اللہ نے طریقہ جو بتایا ہے، اس طریقے کے مطابق مانگنے کے باوجود بسا اوقات اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا کے اندر آزماتا ہے۔ یہ آزمائش کی دنیا ہے، دنیا کا سفر ہی آزمائش ہے۔ کسی نہ کسی انسان کو کئی جگہوں پر آزمایا جاتا ہے۔ اب انسان کسی کی زندگی سے عافیت کو چھین کر کچھ دیر کے لیے آزماتا ہے، بیماریوں کو داخل کر کے، پریشانیوں کو داخل کر کے، طرح طرح کے ٹینشنوں کو داخل کر کے، بہرحال اللہ کسی بھی ذریعے سے انسانوں کو آزماتا ہے۔ لیکن اس آزمائش میں آنے کے بعد، یہ عافیت چھن جانے کے بعد، شریعت تعلیم دیتی ہے کہ انسان صبر کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تو نے اگر مجھے یہ مصیبت میں ڈالا ہے، یہ آزمائش مجھ پر آئی ہے، میں اس سے راضی ہوں، تو ہی اس کو حل کر دے۔ اس کے علاوہ کوئی اور جملہ زبان سے نہ نکالیں۔ زبان ویسے بھی دن تو گزر ہی جائیں گے، اگر آپ کی تقدیر میں وہ آزمائش کچھ دنوں کے لیے ہوگی تو کچھ دنوں کے بعد چلی جائے گی، کچھ بات نہیں ہے۔ لیکن آزمائش میں آنے کے بعد، مصیبتوں میں پڑنے کے بعد، بیماریوں میں داخل ہونے کے بعد، زبان سے اگر ایک ایک جملہ اگر اللہ کی ذات، اللہ کے حق میں ناشکری کا جملہ نکل جائے تو پھر اس کی زندگی دنیا میں تو چلی گئی، آخرت بھی اس کی برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے بشارت اللہ کے نبی نے سنائی، جس انسان کو دیکھیے، اللہ نے فرمایا کہ جو مومن کے لیے اکثر دیکھیے، اگر اللہ کسی بندے کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہے، کسی انسان کے ساتھ، کسی مومن کے ساتھ اللہ خیر کا معاملہ کرنا چاہے، اس انسان کو اٹھا کر مصیبتوں میں ڈال دیتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں پر ہی آزمائشیں ڈالتا ہے، مصیبتیں انہی پر ڈالتا ہے، بیماریاں انہی کو آتی ہیں، پریشانیاں انہی لوگوں کو آتی ہیں جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، جو اللہ کے نزدیک ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ، اور دوسری چیز کیا ہے، اگر اللہ چاہے کسی بندے کو کہ اس کے دنیا کے اندر ہی اسے پریشانیاں، آپ جو سکون، بے چینی، بے قراری، اسے طرح طرح کی تکلیفیں، مصیبتیں دنیا کے اندر دے دیتا ہے، اور آخرت کے اندر وہ جیسے انتقال کرتا ہے دنیا سے، اس آدمی کو سیدھا جنت کے داخل کر دیتا ہے۔ اس کی جو پریشانیاں تھیں دنیا کے اندر اس نے ساری حل کر لی، اب اس کو آخرت میں چین ہی چین، سکون ہی سکون۔ اور بسا اوقات دنیا کے اندر جو مصیبتیں آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، ان پریشانیوں کی وجہ سے اگر بندہ اس میں صبر کرتا ہے، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ ہمارے درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہیں مصیبتیں، ہماری آخرت میں سنوارنے کے لیے آتی ہیں آزمائشیں۔ بہرحال انسان کو ہر حال میں، کسی بھی حال میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ صبر کا معاملہ اور شکر کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اور اتنا دیکھ، اور آخری بات کیا ہے، حشر کے میدان میں کل قیامت میں آپ دیکھیں گے، جب یہ دنیا کے اندر جو لوگ مصیبتوں میں داخل تھے، بیماریوں میں داخل تھے، جن کی زندگیاں اکثر بیماریوں میں گزری، پریشانیوں میں گزری، ان لوگوں کو الگ بلایا جائے گا۔ تمام لوگوں کے سامنے جو دنیا میں چین سکون سے نہیں تھے، ان کو بڑے بڑے انعامات عطا کرے گا اللہ تعالیٰ، ایسے ایسے انعامات عطا کرے گا، ان انعامات کو دیکھ کر پورے لوگ خواہش کریں گے۔ کیا خواہش کریں گے؟ کاش کہ دنیا میں ہمارے اوپر بھی مصیبتیں ٹال پڑتی، کاش کہ دنیا کے اندر ہمیں بھی مصیبتیں لاحق ہوتی، اور ایسی مصیبتیں آتی کہ ہمارے جسم کا حصہ چور چور کر دیا جاتا، ہمارے جسم کے حصوں کو چور چور کر دیا جاتا۔ ہمیں گوارا تھا کہ کاش کہ آج ہمیں ایسے انعام مل جاتے۔ یہ دیکھ کر لوگ حسرت کریں گے، لوگ چاہیں گے کاش کہ ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے۔ محترم حاضرین، جن لوگوں کی زندگیوں میں پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، آفتیں ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ صبر کریں اور اللہ تعالیٰ سے یقین کی اچھی امید رکھیں۔ یہ مصیبتیں، آزمائشیں ہمیشہ رہنے والی نہیں، ٹل جائیں گی، اگر ٹلی بھی نہ تو صحیح اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرے گا، اس کے گناہوں کے کفارے کے سبب، یا پھر آخرت میں درجات کی بلندی کے سبب، یا پھر میدان حشر میں اسے بہت بڑے انعامات کے ساتھ بدلہ تو ضرور ملے، کہیں جائے گا نہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے عافیت طلب کریں، اور جن لوگوں کو اللہ نے عافیت عطا کی ہے ان لوگوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا بار بار شکر ادا کریں۔ کتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، کتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کئی لوگ ہمارے عمر کے ہی صحیح، وہ ابھی بیماری میں ملوث ہیں، وہ اٹھ نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے، کسی کو پرہیز ہے، کسی کو فلاں ہے، لیکن اللہ نے ہمیں سب کچھ چھوڑ دیا ہے، ہم ہر طریقے سے، ہر ناحیے سے صحیح ہیں۔
اس لیے اللہ کا کتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے، ہمارے زندگیوں میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں اللہ تعالیٰ اس طرح کی عافیت، ہر طرح کا چین، سکون، راحت اللہ عطا فرمائے، اور جن لوگ آزمائش سے گزر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی آزمائشوں کو دور فرمائے اور ان پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ آمین۔